کے شو میں۔ کراچی کے امن کو کس نے تباہ کیا؟ جی آئی ٹی رپورٹس میں کٹھا چٹا کھل گیا۔ 259 افراد 20 کروڑ روپے کے لیے زندہ جلا دیے گئے، لواحقین انصاف کے منتظر۔ سنسنی خیز انکشافات سے بھرپور جی آئی ٹی رپورٹ، سیاست کی نظر۔ کراچی 4 سالوں میں نالوں کی صفائی پر 93 کروڑ روپے خرچ، زمینی حقائق برعکس۔ بلدیہ عظمیٰ کی ناقص کارکردگی، نالہ صفائی کا کام ورلڈ بینک کے سپرد، لمحہ فکریہ۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ جو شہر کراچی کے امن کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اس نیکسس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے جو ایک نتیجہ اخذ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک کرمنل اور پولیٹکس، یہ پورا ایک نیکسس تھا اور کس طرح سے یہ کام ہو رہا تھا۔ وہ عزیر بلوچ کا معاملہ ہو، بلدیہ جی آئی ٹی ہو، نثار مورائی ہو، اس میں فائنانس یعنی آپ کی جو اکانومی ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ سیاست اور کرمنلز اینیملٹ جو مل کر کام کر رہے تھے، وہ سارا کام چلتا رہا، شہر میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ لیکن المیہ ابھی بھی یہی ہے کہ ان جی آئی ٹی رپورٹس کے آنے کے بعد بھی اس پر محض سیاست ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف بیان بازی ہو رہی ہے، عملی طور پر کیا ہوگا، یعنی یہ معاملات تو عدالتوں میں جائیں گے، مقدمات بھی قائم ہوں گے، ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حکومت کتنی سنجیدگی سے یہ کام چلائے گی آگے، کیونکہ حکومت کے اپنے اتحادیوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر بلدیہ فیکٹری کا معاملہ شاید اس لیے حکومت زیادہ نہیں اٹھا رہی کیونکہ ایم کیو ایم اس کی اتحادی ہے، ایم کیو ایم خود کہہ چکی ہے، اس سے پہلے کل بھی عامر خان صاحب پروگرام میں تھے کہ اگر متحدہ کے اس میں لوگ شامل ہیں بلدیہ کے واقعے میں تو ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ 2 نام ہیں اس جی آئی ٹی رپورٹ میں، ایک نام ہے حماد صدیقی کا جو کہ اس وقت کے ٹی سی کا سربراہ تھا، ایک ہے رؤوف صدیقی صاحب کا۔ شاید عامر خان صاحب نے، کیونکہ کے ٹی سی کے جو حماد صدیقی ہیں وہ تو اس ملک میں ہے نہیں اور ان کے بارے میں تاثر تھا کہ شاید کوئی اور سیاسی جماعت وہ جوائن کریں گے، لیکن ان کا کیا سٹیٹس ہے ہم نہیں جانتے۔ رؤوف صدیقی صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کے بارے میں ذکر کیوں نہیں ہوا۔ آفاق احمد کا ذکر بھی ہوا اور بہت سے حوالے۔ بلدیہ کے جی آئی ٹی پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں موجود ہے، سینئر سیاستدان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید پروگرام میں کہتے ہوئے۔ شہر کراچی کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہوا، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف سیاست ہو رہی ہے، مطلب پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے۔ سر یہ جو بیان ہے، اس بیان سے مجھے ایسا تاثر جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یعنی 22 اگست کے بعد والی ایم کیو ایم کے لوگ بلدیہ جی آئی ٹی یا بلدیہ میں ملوث نہیں تھے، تو اس کا مطلب تو یہ والی ایم کیو ایم بالکل کلیئر ہے، پھر پی ایس پی، آپ اور دیگر لوگ جو ایم کیو ایم پاکستان میں اب نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ ملوث تھے بلدیہ میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی ملوث تھے اور یہ واقعتاً اتنی وحشت، درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کوئی انسانوں کی ٹیم کر سکتی ہے، پہلی بات تو ویسے ہی میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ اور پھر اگر اس میں ماضی میں بھی جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، جن کو نومینیٹ کیا گیا اور جی آئی ٹی میں جن کا نام آیا ہے، تو وہ میرے لیے اور زیادہ بھی ناقابل فہم ہے، کیونکہ میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنی لرزہ خیز واردات کے لیے کوئی انسانی ذہن یا دل آمادہ ہو، مطلب یہ میرا سوچنا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو بھائی وہ پی ایس پی میں سے ہو، میری او آر سی میں سے ہو کوئی، یا ایم کیو پاکستان میں سے ہو، اگر کسی نے یہ کیا ہے اور پریلیمنری فائنڈنگز میں یہ جی آئی ٹی میں یہ بات آئی ہے، اور گو کہ جی آئی ٹی از خود کوئی ثبوت اور شواہد کا درجہ نہیں رکھتی ہے، اسے کورابوریٹ کرنا ہوگا مقدمات بناتے وقت، پھر ان مقدمات کو عدالت میں لے جاتے وقت پروسیس ہے، لیگل پروسیس، اور وہاں ثبوت و شواہد کے ساتھ ان چیزوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو، فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، جو آئین نے پاکستان بھی جس کا حق دیتا آرٹیکل 10A، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نام آ جائے، صحیح آیا یا غلط آیا، یہ بات طے ہونی چاہیے کہ پھر یہ اگر کیا ہے تو یہ ثابت ہونا چاہیے، اور جس نے بھی کیا یہ ثابت ہونا چاہیے، اسے قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ سر یہ جو فاروق ستار صاحب بڑا اچھا بیان ہے، لیکن یہی بیان پیپلز پارٹی دے رہی ہے، یہی ایم کیو ایم دے رہی ہے، تو ہر کوئی تو پھر یہی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب جس کا بھی نام آنا چاہیے، یہ کوئی فرشتے تھے، جنات تھے، کون تھے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس شہر کو کس طرح چلایا جاتا تھا، آپ تو ایم کیو ایم میں رہے ہیں،
کہ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا ایسا کچھ ہوا ہے, لیکن شہر میں تو قتل و غارت کی اتنی وارداتیں ہوئی ہیں, اس میں MQM بھی تھی, حقیقی بھی تھی, اس میں پیپلز ہر کوئی تھا, اپنا اپنا کام سب کر رہے تھے. تو یہ لوگوں کو مارنا تو یہاں پہ یوزول تھا, ملیٹنٹ ونگز تھے پارٹیز کے. تو اب یہ کہ یہ جلا کے مار دیا ورنہ گولیوں سے مارتے تھے, تو کوئی فرق کیا تھا اس میں, مطلب اتنا کوئی لرزہ خیز کیا ہے اس میں معاملات؟ نہیں 260 مزدور, اتنی کم تنخواہوں پہ کام کرنے والے, محنت کر کے روٹی روزی کما کر مشکل سے گزارا کرنے والے, اور پھر اس کو جس طرح کہا گیا مبینہ طور پر کہ 20 کروڑ کا بھتہ مانگا اور وہ نہیں دیا گیا, اور اس کی جواب میں یا اس کی پاداش میں یہ واردات کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ذہن اگر کام کرتا ہے اور اگر کسی نے بھتہ نہ ملنے پر یہ کیا ہے تو پھر ان کا تو بغض اور ان کی تو خار بازی مزدوروں سے زیادہ اصولاً ان کی املاک اور فیکٹری کو جلانے سے وہ جو بھائیلا برادرز تھے ان پر تھی نا بھائی. تو ان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دشمنیوں میں بھتہ دینے نہ دینے پر ساری جماعتوں میں لوگ, چاہے وہ انفلٹریٹڈ تھے یا ان کو وہ شیلٹر لے رہے تھے یا ان کو واقعی میں آرگنائز طریقے سے چلایا جا رہا تھا. میں کسی ایسے پالیسی پرسکرپشن کو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جج بن کے انڈورس تو نہیں کروں گا, کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا کہ کسی کو دیا گیا اور اس نے اس پر عمل درآمد کیا. ہاں, جن جن لوگوں کے علم میں تھا یا ایسا ہوا ان کو سامنے آنا چاہیے, اور وہ تبھی سامنے آتا ہے کہ جب وہ یا تو گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر وہ بولتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا ضمیر جاگا. تو میرے خیال میں یہ جو ہماری انویسٹیگیشن کی ہسٹری بھی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. پھر اس کے بعد جو اصل قاتل ہوتے ہیں اگر وہ پکڑے بھی گئے ہوں اور ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہو, GITs بھی بنی ہو, لیکن استغاثہ کی طرف سے, تحقیق تفتیشی ٹیم کی طرف سے مقدمہ کورٹ میں جاتے جاتے اس میں سے اتنی چیزیں جو ہے وہ گیپ رہ جاتے ہیں کہ پھر عدالت میں ثابت نہیں ہوتے. اچھا, اس میں جو نام ہے, اس میں حماد صدیقی کا نام ہے, اس میں رؤوف صدیقی صاحب کے فریش FIRs کی بات جس پہ, تو اب یہ جو عامر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ MQM پاکستان کا اس میں کوئی بھی نہیں, اگر ہے تو آپ تحقیقات کر لیں. تو میں پھر وہیں سے جو آپ سے سوال پہلے پوچھا تھا کہ اگر یہ MQM کے نہیں ہیں پھر اس کا مطلب وہ لوگ تھے جو اب PSP میں ہیں, وہ جیسے آپ ہیں اب نہیں ہیں MQM میں, آپ ہیں, تو اس کا MQM کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے, اگر ہے تو تحقیقات کر لیں. تو پھر بچے کون, آپ لوگ بچے پھر, جب باور غوری صاحب جیسے نہیں ہے ملک میں, آپ نہیں ہیں, اب ادھر نہیں ہے, اور کون؟ شروع تو وہاں سے ہوگا نا جن کا نام GIT میں آیا ہے. جی, اب وہ رؤوف صدیقی تو وہ کس میں آج کل کس جماعت میں؟ دیکھیں رؤوف صدیقی MQM پاکستان میں. اچھا, کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہو, ان کو خارج کیا گیا ہو, یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہو اور وہ پارٹی چھوڑ کر کہیں بیٹھ کے کہیں اور جا رہے ہو. اب تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. دوسرا, حماد صدیقی کی فیور میں انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال بہت زیادہ بیانات دے چکے ہیں اور ان کے بارے میں قسمیں بھی کھائی ہیں تقریباً, لیکن اس نے بھی PSP جوائن کی, یہ کہیں ریکارڈ پر نہیں ہے, اور MQM کو چھوڑا یہ کہیں ریکارڈ پر نہیں ہے, اور اس کا نام اس GIT میں آتا نہ آتا دونوں صورتوں میں حماد صدیقی کو MQM پاکستان نے اب تک نکالا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب میرے فہم میں تو وہ بھی MQM پاکستان میں ہے. حماد صدیقی کو ابھی تک MQM سے نکلنے ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن رابطہ کمیٹی سے کچھ بھی نہیں ہے, خارج کیا گیا, آفیشیلی ممبر ابھی بھی MQM. دیکھیں میں سربراہ رہا ہوں, جب تک مجھے ہٹایا نہیں گیا, میری سربراہی نہیں لی گئی, تو میں گواہی دے رہا ہوں ان کو نہیں نکالا گیا تھا. تو اس کا مطلب وہ بھی ہیں. تو اب صاف صاف گئے ہیں کہ یہ دونوں MQM میں رہے ہیں, ان کی ممبرشپ ہیں, اور حماد کا ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. رؤوف صدیقی موجود ہیں, رؤوف صدیقی بھائی کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں, اور رؤوف صدیقی پریس کانفرنس کریں کہ بھئی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک چیز میں وہ یہ کہیں, جس طرح رؤوف صدیقی ٹیلی ویژن پر بیانات دے رہے ہیں, آ رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, تو پارٹی بھی کہے اور رؤوف صدیقی بھی کہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو میرے خیال میں اسی طرح دوسری جو عزیر بلوچ والی GIT ہے, اس میں یہ لڑائی لڑنے کی بجائے کہ ایک GIT ایک پورشن ہے جو حکومت سندھ جس کو اون کرتی ہو, جس نے پبلک کیا, دوسری علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی. ہو سکتا ہے کہ انکوائری ایک ہو, ڈرافٹنگ کے وقت اس کے پورشنز الگ کر لیے گئے ہوں, دوسرا پورشن مخفی رکھا گیا ہو جو علی زیدی کے پاس ہے, پہلا پورشن جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا. بریک کی طرف ایک بڑھنا, تو وہ ادارے آپ کہیں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ پھر وہ ادارے اس بات کو طے کریں جنہوں نے کہ انویسٹیگیشن کی ہے, جن کے نمائندے تھے, کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اگر ایک بریک کے بعد تھوڑا سا اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں, اور بھی سوالات ہیں اس GIT سے منسلک, اس سے متعلق ڈیٹیلز میں کچھ سوالات ہیں, پھر شہر کراچی کے دیرینہ مسائل جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. یہ جی آئی ٹی رپورٹس یہ سب کچھ بے نقاب تو کر رہی ہیں, لیکن اس پر صرف سیاست ہو رہی ہے. اس جی آئی ٹی میں جو نام ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا اور کنکلوزیو ایکشن, یعنی منطقی انجام تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا, بڑا بنیادی سوال ہے. یعنی شہر کے امن پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا. عامر خان صاحب کل کی پریس کانفرنس کے دوران, کل میں پروگرام میں بھی تھے, ان سے ہم نے سوالات بھی پوچھے, لیکن کانفرنس کے درمیان انہوں نے جو اس جی آئی ٹی رپورٹ میں آفاق احمد کے حوالے سے تذکرہ ہے, ایک جی آئی ٹی رپورٹ میں کیا انہوں نے کہا تھا, انکشاف کیا تھا. لیٹس ہیئر دس. نثار مرائی کی جی آئی ٹی میں وہ ہے نا آفاق کا نام, کہ ذوالفقار مرزا نے 20-25 لاکھ روپے 2 دفعہ دیے اور ہتھیار بھی دیے. آفاق والوں کو اس پہ وہ کر رہے ہوں گے, ظاہر اس کا کلیئر ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے, میرے علم میں ہے کہ یہ ہوا تھا. یہ میری رہائی سے پہلے پیسے دیے گئے تھے. میں جیل میں ہی تھا, ان سے تو اختلافات تھے, تو مجھے معلوم اس لیے کہ ڈاکٹر میں بیچ میں تھا, مجھے یاری میں بیٹھا تھا, وہ آفاق سے بہت کلوز تھا, کچھ نے کروایا تھا. بتائیے گا کہ ثانیہ بلدیہ کی جو جے آئی ٹی ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے, اس میں ان کو جو ہے اس پہ نامزد کیا گیا ہے, ساری اس کو ڈکلیئر کیا ہے, تو اب آپ جو ہے اس کا دفاع کس طرح کریں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے کسی آدمی کو اس میں نامینیٹ نہیں کیا گیا. جن لوگوں کو کیا گیا, یہ سوال آپ انہیں سے کریے. اچھا, اس میں جو دوسرا حصہ ہے کہ ایم کے پاکستان نے کسی کو نومنیٹ نہیں کیا, تو رؤوف صدیقی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیریفائی کر دیں کہ ہی از ناٹ ان ایم کے پاکستان, یا ہیں جو بھی ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کر دیں. جو پہلا حصہ ہے وہ آفاق احمد کے لیے بھی کہ وہ کلیریفائی, آپ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی اس وقت نکالنے کا ان کو, ابھی تک تاحال کوئی نوٹیفیکیشن دونوں کو نہیں. دوسری بات, انہوں نے جو 25 لاکھ کی بات کی ہے, سر یہ کیا ہو رہا تھا شہر میں؟ یہ مہاجر سیاست کے نام پر پیسے لے کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے, کیا چل کیا رہا تھا یہاں پہ, ہو کیا رہا تھا؟ یہ تو بہت ہی زیادہ خوفناک انکشاف ہے, اور اس کو تو آفاق احمد کو بھی خود کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی آف مائک پر بھی وہ بول گیا اور ریکارڈ ہو گئی, عامر خان یہ بول گئے اور ریکارڈ ہو گئی, تو ان کی طرف سے بھی ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی ہے. اس عامر خان نے اس کو اون کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حقیقت ان کے علم میں ہے کہ ذوالفقار مرزا نے آفاق احمد کو 25 لاکھ روپے بھی تھے, 20-25 لاکھ, اور ہتھیار بھی دیے. ان کا اس وقت وہ جیل میں تھے اور ان کے علم میں گو کہ ان کے اختلافات ڈیولپ ہو چکے تھے آفاق احمد کے ساتھ. اب دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سرا تو ملے گا نہیں کہ کہاں سے یہ فساد شروع ہوا تھا جو کراچی میں, جس میں سندھی بولنے والا یا بلوچی بولنے والا جو پیپلز پارٹی کا حامی تھا ووٹر, اردو بولنے والا جو ایم کیو ایم کا تھا, اور جو پشتو بولنے والا جو اے این پی کا تھا, ان تینوں کے درمیان ہی عوامی سطح پر محلے گلیوں میں یہ اس قسم کی قتل و غارت گری ہو رہی تھی. اور اس میں آپ تینوں پارٹیوں کو مکمل طور پر بری الزماں نہیں قرار دے سکتے. ان کے کہیں نہ کہیں کارکن بھی اس میں ملوث تھے, ملیٹنٹ ونگز تھے ان کے بعد. میں اس چیز کو انڈوز چلیں, آپ انڈوز نہیں, ایک تاثر ہے اور اس میں بھی ہے, اس کو چلے چھوڑتے ہیں. یہ جو بات ہے اس پہ آتے ہیں, دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں کہ وہ محلے گلیوں میں تو ایم کیو ایم کے کارکنان عوام سبھی ہیں نا. تو اگر فرض کریں کہ چیل چوک پر سے حملہ ہو رہا ہے اردو بولنے والی بستی پہ, تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اس کو رسپونڈ تو کرے گا نا. تو یہ چیزیں اس زمانے میں ہوئیں, یہاں تک کہ میں جب جوڑیا بازار کا وزٹ کرنے جاتا ہوں تو مجھ پر فائرنگ ہوئی تھی اکراس دی روڈ لیاری کے علاقوں سے. تو اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کس نے کی, کس کے کہنے سے کی. یہ جی آئی ٹی سے اگر اس کا آغاز ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے میں نے ایم کیو والوں کو مشورہ دیا, رؤوف کا اور حماد کا کلیئر کرے, اور پھر یہ طے کرے کہ رؤوف صدیقی بھی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر یہی جی آئی ٹی مجھے بلاتی ہے, میں آلریڈی ہائی کورٹ میں ہوں, ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا فرض ایک چیز, اسی طرح عزیر بلوچ نے کہا کہ ذوالفقار مرزا ہیں, دوسری رپورٹ میں فریال کالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری کا نام بھی آتا ہے. تو پھر ذوالفقار مرزا کو تیار کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, کہ اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, وہ بھی سامنے آئے, ہمت کریں, جب وہ بہادر ہیں. علی زیدی کہتے ہیں کہ وہ بہادر ہیں, ایک چیز کلیریفائی کرتے ہیں, بات یہ کہ خود یہ عزیر بلوچ کو سارے انسٹرکشنز دیے یا انہوں نے بھی کسی کے ایما پر. اچھا, اس میں ایک بات ہے فرصت صاحب, دیکھیں اس کے بعد ہم کیا اور ہونا چاہیے اس سے پہلے, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایسے ایز این انڈیویجول لوگ کرتے ہیں یا پارٹی کے اندر ایسے انڈیویجول ہو سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو, یا اب حماد صدیقی تو کے ٹی سی یعنی کراچی تنظیمی کمیٹی کا ہیڈ ہے, رؤوف صدیقی بھی ایک اچھی پوسٹ رکھتے ہیں. یہاں جو نام آفاق احمد کا لیا جا رہا ہے وہ کوئی پارٹی کے کارکن نہیں ہے, حقیقی کے سربراہ ہیں وہ.
اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ایک سربراہ پیسے لیتا ہے, اس پر الزام ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پارٹی کے اندر ایک دو جرائم پیشہ عناصر پیسے لے رہے تھے, وہ پوری پارٹی ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اس کا مطلب. تو پھر اس کو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی نہیں تھی, ایک انڈیویجول تھا؟ یہ تو پوری پارٹیز کے ہیڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں سارے. حکومت وقت کا, ریاستی اداروں کا, جس میں تحقیقات تفتیش کرنے والے بھی ہیں اور ہوں گے, استغاثہ کے لوگ بھی ہوں گے, اور پھر عدلیہ میں یہ معاملات جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میڈیا کی بحث کی حد تک نہ رہے اور یہ منطقی انجام تک پہنچے. اگر ٹھوس چیزیں کچھ ہیں اور سامنے آئی ہیں تو پھر آفاق احمد پر بھی جو الزام ہے وہ تردید بھی کریں, اور پھر جی آئی ٹی کی دائرہ تفتیش کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے, اور عامر خان کو بلا کر بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے اور میرے علم ہے اور جیل میں ہوا تھا, وہ اس بات کی پھر گواہی دیں, تو انہیں بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے ایز اے وٹنس. اچھا پھر میرا کہ جو بلوچ و سندھی بیچارے شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے, بے گناہ تھے. جو اردو بولنے والے ہوئے 120 افراد اغوا تھے, رحمان ملک نے 103 کو جو ہے وہ بازیاب کرایا زندہ. تو جن لوگوں کی تحویل سے بازیاب کرایا تھا انہی کی تحویل میں باقی 17 کی رپورٹ ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے, وہ نہیں بازیاب ہوئے. تو یہ ساری تحقیقات اب ان کے کلیجوں پہ علی زیدی اور پی ٹی آئی کے سیاسی مقصد کو سرو کرنا چاہیے اس کو, نہ مرتضی وہاب یا ناصر شاہ اور مراد علی شاہ کے, نہ ڈاکٹر فاروق ستار, عامر خان, آفاق احمد یا ایم کیو ایم کے. ہاں آفاق احمد تو اپنے سربراہ ہے نا پارٹی کے. اسی طریقے سے حماد صدیقی کا کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے, سولت مرزا کا عہدہ بہت چھوٹا تھا, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. لیکن آپ عامر خان کو ایز اے وٹنس یا ایز این اکیوز تفتیش نہیں بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے میرے علم میں تو ایز اے وٹنس بلا کے انہیں پیش ہونا چاہیے, انہیں اپنی خدمات دینی چاہیے وٹنس کے طور پہ, وٹنس کے طور پہ کیا ان کے علم میں, اور یہ بتائیں گے تو کم از کم ہمارے کچھ بچوں ان کے والدین کے کلیجے میں ٹھنڈک تو ہوگی کہ اللہ نہ کرے کہیں آفاق احمد کے لوگ بھی تو استعمال نہیں ہوئے ذوالفقار مرزا کے ہاتھوں, اور پھر وہ ذوالفقار مرزا کن کے ہاتھوں استعمال ہوئے. یہ ساری چیزیں ایک بڑا اہم سوال ہے, میں آپ کے سامنے کافی ٹائم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی 2013 کے الیکشن میں اسی پروپیگنڈے پر ایم کیو ایم کا کچھ گراؤنڈ چھیننے میں کامیاب ہوئی اور انہیں انٹری مل گئی پالیٹکس میں اور الیکشن میں. پھر 2018 میں بھی انہوں نے کچھ سیٹیں انہیں دلائی گئی, کچھ انہیں ملی جس میں یہ پروپیگنڈا بھی تھا بلدیہ ٹاؤن کا. لیکن اگر 2023 تک اب علی زیدی اور پی ٹی آئی اس معاملے کو اور باقی ادارے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو 2023 میں ہم کیا منہ لے کر عوام کے سامنے جائیں گے, یہ بھی میرا سوال. پی ٹی آئی کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اچھا ایک سوال اب میں, کیونکہ اسی سلسلے کی کڑی کا ایک اہم سوال ہے, کیونکہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو زندہ کیا جا رہا ہے یا واپس لے کر آیا جا رہا ہے, اور یہ ایم کیو ایم پاکستان اسی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے, اصل میں وہ ابھی بھی وہی ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے اور وہ زندہ ہو رہے ہیں. اور جو ریسنٹ جو سندھو دیش آرمی اور اس طرح کی چیزیں اور جو حملے رینجرز پہ ہوئے تھے یہ سب الطاف حسین ہی کروا رہے ہیں, وہ سب زندہ ہیں اس وقت, انہوں نے قبول بھی کر لیا سندھو دیش آرمی نے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایم کیو پاکستان ہے دس از پارٹ آف اٹ. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ اصل میں بغیر کسی ٹھوس بات کے میں صرف سیاسی طور پہ الزام لگا دوں, میرے خیال میں میرا یہ منصب نہیں ہے. میرے نہ 35 سال کی جو ایک ایکٹیو سیاست ہے اس میں نے کبھی ایسا کیا. انہوں نے مذمت کی عمران فاروق کے مرڈر کیوں کہتے ہیں, 4-5 دن تک میں انتظار کرتا رہا کہ وہ نام آیا کہ وہ نہیں کی نا کہ کنور نوید ہوں, عامر خان ہو, کسی نے آ کے اس فیصلے کو اس حد تک بھی نہیں کہا کہ اگر ان کی بیوہ کہہ رہی ہیں, ان کی والدہ سے ڈاکٹر فاروق ستار نے بات کی اور ڈاکٹر فاروق ستار نے برطانوی ہائی کمشنر کو بھی سنا اور انہوں نے ثبوت و شواہد دیے. بہرحال جن کے ثبوت و شواہد کی سند تھوڑی زیادہ اور بہتر ہے تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کھل کر کہنا چاہیے یہ ثبوت نہیں ہے, یہ فیصلہ بہتر ہے, مناسب ہے, چاہے جائے کہ اس کے آگے کے عدالتی معاملات بھی ابھی ہیں, مراحل ہیں. اسی طرح اگر ایم انور نے کہا کہ انہوں نے پیسے لیے اور انہوں نے دیے تو پھر برطانوی کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ کچھ ہے معاملہ پس پردہ؟ مطلب یہ ثابت نہیں, لیکن کم از کم ایک ہنٹ تو ہے کہ کیوں خاموش ہے. مطلب کوئی ایسی بات آپ کو شبہ نہیں ہوتا, ان کو تو شبہ ہوا ہے. دیکھیں صرف شبہ کر لینے سے میں کہہ دوں, ہاں شبہ تو میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, اور لیکن مصطفیٰ بہت زیادہ مستند اور بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرتا ہے جو کہ نہیں کرنی. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, تو اس بریک کے بعد آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں زین, ہمارے نمائندے ہیں, وہ ان سے پوچھیں گے کہ نالوں کے حوالے سے کے ایم سی کے فنڈز وغیرہ پہ بات ہوگی. ڈاکٹر فاضل صاحب سے جانیں گے بھی ان کی کیا رائے اس بارے میں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب.
ایک مسئلہ تو امن و امان کا ہے جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. دوسرا اہم مسئلہ کراچی شہر کے وہی مسائل ہیں, دیرینہ مسائل, سالوں سے وہی مسائل بارش میں اور گمگیر سے گمگیر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس دفعہ کچھ حد تک ہم کہیں جی پریڈکشنز تھیں, اس حساب سے اتنی بارشیں ہوئی نہیں, لیکن پہلے دن جو بارش ہوئی اس کا پانی اب تک سڑکوں پر جمع ہے. میں زین علی صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, نمائندے ہمارے سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ہیں. زین, ہم نے جو فنڈز کی ڈیٹیلز تھیں, آپ کی بھی رپورٹ تھی, اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کتنے فنڈز 4 سال میں خرچ ہوئے. اس سال ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہوا, اس نے فنڈز دیے. آج میئر کراچی نے پھر کہہ دیا کہ کچرے کا نظام بہتر ہو تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. یعنی یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا کہ وہ کچرا صحیح ہوگا تو نالے صحیح ہوں گے, نالے جب صحیح ہوں گے جب کچرا صحیح ہوگا, سندھ حکومت میئر یہ ایک دوسرے پر ہی ڈالتے رہیں گے, یہ مسئلہ بھی کیا؟ زین سفان, اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میئر کراچی وسیم اختر اور حکومت سندھ دونوں ہی اس معاملے پر سنجیدہ نہیں ہیں. گزشتہ 4 سالوں میں جتنے پیسے حکومت سندھ کی جانب سے بلدیاتی حکومت کو دیے گئے وہ پیسے اس طریقے سے لگتے نظر نہیں آئے. کرپشن کی داستانیں سب کے سامنے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی, میئر کراچی محتاج نظر آتے ہیں ایک کے ایم سی کے آفیسر کے. تقریباً 15 سے 18 سال ہو گئے, ایک ہی آفیسر ہے جو نالوں کی صفائی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتے ہیں, فائر بریگیڈ کے معاملات اپنے ذمہ لیتے ہیں, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ ان کا محتاج ہے. 4 سال کی اگر بات کی جائے تو جو حکومت سندھ کی جانب سے پیسے جاری بھی کیے گئے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو, اس طریقے سے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. اور جو صورتحال رہی بارشوں میں کراچی شہر کے حوالے سے, ابھی تو اس نوعیت کی بارشیں نہیں ہوئی جس نوعیت کی جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی تھی. اس کے باوجود انتظامیہ کی کارکردگی اور اس کے دعوے جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں. میئر کراچی بارہا یہ کہتے ہیں کہ انہیں فنڈز نہیں ملے, لیکن ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جتنے پیسے انہیں دیے گئے کیا ان پیسوں میں کراچی کے نالوں کی صفائی ممکن ہو سکی یا نہیں ہو سکی؟ تو اس کا جواب عملی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکی. کراچی کے تقریباً 44 ایسے نالے ہیں جو بڑے برساتی نالے ہیں, جس میں 2 ندیاں بھی شامل ہیں, ملیر ندی اور لیاری ندی, جس سے پورے شہر کا جو برساتی نالوں کا جو بارش کا پانی ہے وہ شامل ہونے کے بعد یہاں سے سمندر میں جا کے گرنا ہے. واضح طور پر یہ پورے روٹس کلیئر ہیں, لیکن سیاسی معاملات ہیں, نالوں کے اطراف میں تجاوزات کے معاملات ہیں, اور کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے مقاصد بھی ہیں, کیونکہ دونوں جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں وہ نالوں کے اطراف میں جو ہے وہ آباد ہیں. اور اگر بات کی جائے پیسوں کے حوالے سے کہ کتنے پیسے جاری کیے گئے اور اس کے برعکس کام کتنا ہوا, تو زمین پر کام اس طریقے سے ہوتا نظر نہیں آتا. جو پیسے حکومت سندھ نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دیے وہ کرپشن کی نظر ہوئے. متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ہی بارہا اس حوالے سے بات کی گئی. ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہا ہے کہ میئر کراچی کو چاہیے کہ وہ حساب دیں کہ جتنے پیسے انہیں دیے گئے ہیں کراچی میں کام کرنے کے لیے, کیا انہوں نے جائز طریقے سے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور ابھی جو ورلڈ بینک کے پیسے تھے زین, ان کا پھر کیا 1 ارب 15 کروڑ روپے جو ہیں, دیکھیں ورلڈ بینک نے جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. ورلڈ بینک نے یہ پیسہ حکومت سندھ کو یا بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دینے کی حامی نہیں بھری. ورلڈ بینک نے کراچی میں سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو 30 ارب کے قریب روپے مختص کیے ہیں وہ مختص اس طریقے سے کیے ہیں کہ پروجیکٹ وائز پیسے جو ہے وہ ریلیز کیے جائیں گے. حکومت سندھ کا ایک ادارے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 3 فیزز میں نالوں کی صفائی کرائے. پہلا مرحلہ نالوں سے کچرے کا نکالنا ہے, دوسرے مرحلے میں نالے جہاں سے چوک ہیں اسے کلیئر کرنا ہے, اور تیسرے مرحلے میں اس کچرے کو جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں, جو لینڈ فلنگ سائٹس ہیں, وہاں پر پہنچانا ہے. یہ 3 پروسیس اگر حکومت سندھ پورا کرتی ہے تو ورلڈ بینک کی طرف سے جو ایس او پی دی گئی ہے پیسے جاری کرنے کے لیے, اس صورت میں جو ہے وہ پیسے جاری کیے جائیں گے. انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کی بلدیہ عظمیٰ کراچی یعنی جو بلدیاتی حکومت ہے اس پر عالمی ادارے اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ اس حد تک آئے ہیں کہ اب پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ کام ہوگا, اور جو بھی پیسے جاری کیے جائیں گے وہ کام کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے. گزشتہ 4 سالوں کی جو حکومت رہی ہے, جو کارکردگی رہی ہے, خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ اس کراچی حیدرآباد سمیت دیگر شہری علاقوں میں واضح اکثریت رکھتی ہے, نمائندگی رکھتی ہے, کراچی ہونے کے دعوے دار ہیں, کراچی کے ہونے کے دعوے دار ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بالکل برعکس ہے. اس وقت بھی کراچی کے 44 نالوں میں سے تقریباً 40 نالے بند ہیں جس کو صاف نہیں کیا گیا ہے. صرف وہ پوائنٹس جو چوکس ہیں وہاں پر ہیوی مشینری نمائشی طور پر جو ہے وہ انہیں کلیئر کرنے کے لیے باتیں کی گئی ڈی ایم سیز کی جانب سے. ورلڈ بینک نے 4 روز قبل
تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ہیوی مشینریز ڈمپرز کے ذریعے وہاں پہنچے, وہاں سے کچرا اٹھایا ہے. تو یہ میئر کراچی کے لیے بھی انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اور فاروق ستار صاحب, یہ کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے اس پر بھی کوئی جے آئی ٹی بننی چاہیے. نثار مورائی بلدیہ اور پھر اب یہ جو ثانیہ بلدیہ کے بعد زہیر بلوچ, کہاں جا رہے ہیں فرزا سے؟ آپ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک افسر ہیں جو آپ بھی ادھر, آپ نے بھی ایسا لگا کہ تاثر دیا کہ آپ کو علم ہے اس بارے میں, آپ کے علم میں کیا ہے فاروق ستار صاحب, کون افسر ہے؟ میں جہاں تک میں نے بلدیہ کے بجٹ کے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں, بجٹ کے ڈاکیومنٹس بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہیں. آپ جی فاروق صاحب دیکھیں 40 کروڑ روپے تو ہر سال بلدیہ اپنے وسائل سے مختص کرتی ہے نالوں کی صفائی کے لیے, اور 40-50 کروڑ اسے ہر سال حکومت سندھ سے ملتا ہے. تو یہ 1 ارب کے لگ بھگ یہ ہر سال نالوں کی صفائی پہ خرچہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. اچھا, ان کی خوش قسمتی تھی میئر کراچی اور یہ متحدہ والوں کی کہ شروع کے 2 سال بارشیں نہیں ہوئی, تو وہ جو فائلوں میں ٹھیکے دینے تھے جس ٹھیکیدار کو تو وہ 40-40 کروڑ کی فائلیں بنتی ہیں اور اس پہ اس چہیتے افسر کے سائن ہوتے ہیں جو کہ یہ ٹھیکہ دیتا ہے, جس کا ذکر ذہن نے بھی ابھی کیا. اور پھر اس کے بعد نالے ویسے ہی ہیں, صاف نہیں ہوئے. پچھلے سال جب بہت خوفناک بارش ہوئی تو یہ ساری کلئی کھل گئی, اور بالکل عین جب مانسون اور بادل سر پر آ گئے تو ان کی مشینری موبلائز کی اور کچھ نظر آئی. دیکھیں میرے زمانے میں اور شاید مصطفیٰ کمال جب میئر تھے اس زمانے میں ہم اپریل کے مہینے میں ٹینڈر کرتے تھے, مئی تک ٹھیکہ دے دیتے تھے, جون تک مشینری موبلائز ہوتی تھی اور پورا جون نالوں کی, بڑے نالوں کی خاص طور پر کے ایم سی صفائی کرتی تھی اور چھوٹے نالوں کی صفائی ڈی ایم سیز کرتی تھی, اور اس کی ڈاکیومنٹری ویڈیوز بھی تیار ہوتی تھی. سارا ریکارڈ فائل کا کس ٹھیکیدار کو کہاں ٹھیکہ دیا گیا, کتنی رقم خرچ ہوئی, سب ہے. میں وسیم اختر سے, خالد مقبول سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ پوچھیں, عامر خان کل آپ کے شو میں آئے تھے, ان سے آپ پوچھتے کہ کیا آپ نے کبھی نالوں کی صفائی کا ہی, باقی چھوڑ دیں, آپ نے پوچھا ہے کہ وہ فائلیں تو ذرا لا کے دکھاؤ جو ٹینڈر ہوئے, کون کون سے نالے کب صاف ہوئے. وہاں جا کے علاقوں میں بستی والوں سے پوچھ لے کہ بھائی یہ نالا کبھی صاف ہوا ہے نہیں ہوا, یہ پیسے کہاں گئے, کسی نہ کسی کو اس کا حساب دینا. اب 3000 ارب روپے کا ٹیکس دینے والا شہر اگر اسے 1.25 ارب کی خیرات یا قرضہ ایشین بینک یا ورلڈ بینک سے لینا پڑے نالے صاف کرنے کے لیے, تو یہ ویسے ہی ہمیں چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے. یہ تو ہمارے لیے ایسا مقام ہے, 3000 ارب کا ٹیکس ہم وفاق کو اور صوبے کو دیں اور ہم 1.25 ارب کی قرضہ اور خیرات ہم ایشین بینک سے لیں, اور پھر پورے سال لڑنے والے وزیر بلدیات اور میئر ساتھ نکلیں تاکہ ایک دوسرے پر الزام مکمکہ ہے, نورا کشتی ہے, نالے صاف نہیں ہوئے لیکن 1.25 ارب روپے کی رقم صاف ہو گئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انفارچونیٹ ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اس کے بعد کنکلوژن کی طرف جائیں گے اس پروگرام کے. ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے دکھانا آپ کو جائے بڑا چنکے. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آپ نے نالوں کی صفائی کے حوالے سے ہوشربا انکشافات, دل دہلانے والے انکشافات سنے, کیونکہ یہ خیر حیران ہونے کی بات نہیں, کرپشن تو ہے یہاں پر, لیکن 40-40 کروڑ روپے کے ٹھیکے. فاروق ستار صاحب, جی آئی ٹی تو ادھر بھی بننی چاہیے نیب کی, اور جو افسران ملوث ہیں ان کی ہونی چاہیے. آپ 5-6 افسران کو ہائی لائٹ کر چکے تھے جی کہ یہ افسران ہیں. یہ وہی گیم چل رہا ہے سارا, یہ ٹھیکے دے رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا, نالے بند پڑے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ جب میں سربراہ تھا اور جب یہ وسیم اختر کے اوپر بہت سارا اختلاف تھا, لیکن میں نے اسٹینڈ لیا کہ بھئی یہ چونکہ ہم لندن سے الگ ہونے سے پہلے طے کر چکے تھے کہ وسیم اختر ہی میئر ہیں, باوجود اس کے کہ وہ گرفتار تھے, ان کی رہائی کا پورا انتظام کیا, وہ رہا ہوئے اور اپنی اسیری کے دوران ہی وہ میئر بنے اور پھر انہی کو میئرشپ دی گئی. تو سب سے پہلے میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں, یا جو مصطفیٰ کمال کے زمانے میں نے کہا یہ 6-8 افسران ہیں, ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور یہ پوری پارٹی کی بدنامی کا سبب بنیں گے. ان کو ہٹا کے ایک لمبی لسٹ دی 25-30 افسروں کی. یہ نہیں کہا کہ اس کو یہاں لگا اس کے یہاں لگا. یہ کم کرپٹ ہیں یا ان میں بہت اچھے, بہتر, ایماندار, محنتی افسران ہیں, یہ پارٹی کی نیک نامی کا سبب بنیں گے. لیکن ان میں سے کسی کو نہیں ہٹایا گیا, وہی افسران وہاں متعین رکھے گئے. اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ نالوں کی فائل, تو یہ فائل بنتی ہے اور یہ فائل ٹھیکیدار, یعنی ایک ہی ٹھیکیدار کو سارے ٹھیکے مل جاتے ہیں. عموماً یہی ہے کہ 40 کروڑ کی فائل ہے, 20 نالے ہیں یا 40 نالے, 1-1 کروڑ ہے, کسی میں 2 کروڑ ہے.
وہ سارا کا سارا نالے صاف نہیں ہوتے اور پیمنٹ ہو جاتی ہے. اور اچھا، اور یہ سب ہوتا ہے جون میں. آپ بتا دیتے کہ جو ایمرجنسی کلاس لگتا ہے نا, سیپرا وغیرہ سب اگر اپریل سے ٹھیکے کریں گے تو کمپٹیشن ہوگا, بولی لگے گی, لوگ آئیں گے, مختلف کانٹریکٹرز آئیں گے, تو پھر ہیلدی کمپٹیشن ہوگا, تو شاید پھر کسی اچھے آدمی کو دیں گے تو وہ کام بھی کرے گا. لیکن یہاں تو ساری پہلے سے سیٹنگ ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پہ کیا کریں؟ مطلب ابھی تو ایم کیو پاکستان تو احتجاج کریے کہ الیکٹرک پہ, آپ کی کیا سجیشن ہے؟ کہ الیکٹرک پہ جماعت اسلامی نے کیا, میں نے کیا, اب ان کو ہوش آیا ہے, تو پھر یہ دو ٹیمیں بنائیں, ایک پارلیمان پہ کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرے, دوسری کے ایم سی کے دفتر میئر کے خلاف نالوں کی صفائی نہ ہونے پر بھی احتجاج کریں. تب تو لگے گا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں ہے, ورنہ تو یہ مگرمچھ کے آنسو ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, آپ نے بات سنی جی. آج بہت سے انکشافات سے بھرپور پروگرام ہوا, اس میں نالے, جی آئی ٹی رپورٹس, کراچی میں سیاست, کراچی کا امن و امان ڈسکس ہوا. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.